بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و کتار رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کہ کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی؟ مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وہ عورت کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زاروں کی طرح رونے لگی، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر کسی دن اسی عورت کے گھر پر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر سے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس بات پر اس عورت نے بہت ہی خوشی خوشی اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے کہنے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیں یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن آج اس کے پاس 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دے دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جوابات دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت مانگا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوری بستی گھوم لی مگر کوئی بھی آپ کو اپنا گوشت دینے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا، یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برتن کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برتن اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر وہ برتن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی، جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رخ بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ انسان کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر یہی فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا کہ یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے، اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پر اپنی رحمت بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک یہاں سے اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے، میرا نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے بارش برسا دی۔